sallallahu alayhi wa sallam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. وہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے میں آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. لیٹس موو آن ٹو نوافل نمازیں. اپارٹ فرام فرض نمازیں، ابھی تک ہم نے جو طریقہ لیا تھا فرض نماز کا وہ فرض نماز پڑھنے کا طریقہ تھا اور اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں لیا. لیٹس موو ٹورڈز نوافل. اپارٹ فرام فرض نمازیں، نوافل نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. نوافل سنگولر، نوافل پلورل، عربک میں تو انفال ہوتا ہے. تو نوافل جو ہے ادر دین فرض نماز جو بھی پڑھی جائے گی اس کو نفل نماز ہم کہیں گے. جہاد اور علم کے حصول کے بعد اگر کوئی بیسٹ عمل ہے، دیکھیے جہاد اور علم کے حصول کے بعد علم کا حصول بھی بہت، یعنی علم کو حاصل کرنا یہ بھی بہت ریوارڈبل ایک کام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے. ہم کتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو کم ہے. تو جہاد اور علم کے حصول کے بعد اگر کوئی بیسٹ عمل ہے تو وہ نفل یا پھر نوافل ادا کرنا، نمازیں ادا کرنا ہے. ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ سنت نماز اور نفل نماز، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سنت اور نفل نمازیں الگ نہیں ہوتی. سنت اور نفل نمازیں الگ نہیں ہوتی. ادر دین فرض واٹ ایور ایکسٹرا یو آر پریئنگ دیٹ از نفل اونلی. ادر دین فرض اگر کوئی بھی ایکسٹرا نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ نفل نماز ہی ہوگی. سنت کی کوئی الگ کیٹیگری یا نفل کی کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہے. فرض نماز، نفل نماز، ختم. اس میں اور ہر نماز ہم کو اکارڈنگ ٹو سننا ہی پڑھنا ہے. اگر کوئی نفل نماز ہم اپنی مرضی سے، اپنے من گڑت طریقے سے ہم پڑھتے ہیں تو دیٹ از بدعت. کوئی بھی آج کل دیکھیے کچھ ایسے فرقے ہیں جو اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی عجیب عجیب نمازیں پڑھ کے ایسا کرنا ہے، اتنے بار یہ کرنا ہے، اتنے بار جھکنا ہے، پتہ نہیں کیا عجیب عجیب طریقے بتاتے ہیں، وہ سب بدعت ہے. اگر جو بھی نفل نماز پڑھیں گے ہم کو اکارڈنگ ٹو سنت ہی پڑھنا ہوگا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طرح سے ہم کو پڑھنا ہوگا. اگر ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو بدعت ہوگی. تو نفل نماز کیا چیز ہے؟ ادر دین فرض نماز کوئی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں تو نفل ہی ہے، لیکن اس کو ہم کو سنت طریقے سے پڑھنا ہے. اس میں سے سنت مقیدہ ہوگی، سنت مطلقہ ہوگی. واٹ از مقیدہ؟ مقیدہ یعنی ریسٹرکٹڈ. نوافل نمازوں میں سنت مقیدہ یا پھر مقیدہ نماز وہ ہوگی جو ریسٹرکٹڈ ہے. ریسٹرکٹڈ یعنی جیسے اگزامپل تحیۃ المسجد ہے. تحیۃ المسجد آپ مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں. آپ جو ہے عدد مسجد آپ کہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. اشراق کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ تو وہ ریسٹرکٹڈ ہے. دیر آر سم کنڈیشنز کہ آپ یہ نماز جو ہے یہ ٹائم پہ پڑھیں گے یا اس کی جو ہے یہ جگہ ریسٹرکٹڈ ہے تو ریسٹرکٹڈ ہے. ادر دین دیٹ مطلقہ. مطلقہ یعنی انریسٹرکٹڈ نمازی. انریسٹرکٹڈ نمازی یعنی یہ ہم کو اس لیے نہیں معلوم کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت یاد آئی، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے آپ.
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर. अभी देखिए क्लास नहीं हो रही थी, आई सेड आई विल गो एंड प्रे. आई डोंट वांट टू टेल यू ये रियाकारी में होगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस. नहीं समझ में आया क्लास के लिए, बहुत सारे लोगों को लॉग इन प्रॉब्लम हो रहा था, गो एंड प्रे 2 रकात नमाज, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी टाइम यू कैन प्रे. तो या फिर अल्लाह ताला की बहुत याद आई आपको, या दुख है कोई दिल का, अल्लाह ताला से कुछ आपको बोलना है, आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अनरेस्ट्रिक्टेड जो नमाजें होती है उनको मुतलका कहते हैं. ठीक है. अब मुक़य्यदा में मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा होंगी. मुअक्कदा यानी जो प्रिस्क्राइब्ड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बहुत ज्यादा क्या कहा कि ये पढ़ना है और बहुत ज्यादा एंकरेज किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उसको नहीं छोड़ते थे, तो वो क्या होंगी? मुअक्कदा होंगी. गैर मुअक्कदा यानी आप कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, ज्यादा उसको जो है बहुत ज्यादा एंकरेज तो नहीं हम बोल सकते, बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते कभी छोड़ते, हमेशा उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो गैर मुअक्कदा होंगी. मुअक्कदा यानी बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड या बहुत ज्यादा रिकमेंडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसको प्रैक्टिस करते, उसको नहीं छोड़ते. उसमें से 12 रकात ऐसे हैं जो सुनन रातिबा है, जो नमाजों के साथ पढ़ी जाएंगी. ठीक है. वो कौन सी है? फजर से पहले 2, जैसे मैंने ऊपर बोर्ड पर लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैंने पहले लिखा है तो फर्ज नमाज से पहले पढ़ी जाएंगी, अगर मैंने बाद में लिखा है तो वो फर्ज नमाज के बाद पढ़ी जाएगी. 2 रकात नमाज फजर से पहले होंगी, और इसके बारे में ये आता है कि दुनिया और माफिहा से बेहतर है. यानी फजर की 2 रकात नमाजें, 2 रकात नमाज अगर आप फर्ज नमाज से पहले पढ़ते हैं, या फिर वो मिस हो जाती है, इनफैक्ट अगर फजर की 2 सुन्नतें मिस हो जाती है, तो दुनिया और माफिहा यानी दुनिया और उसमें जो कुछ भी है उससे भी बड़ा लॉस है, क्योंकि दे आर बेटर देन दुनिया एंड माफिहा. जो भी दुनिया और उसमें है, दुनिया में कितनी चीजें हैं, हमारे पास ही कितनी चीजें हैं देखिए आप, फिर दुनिया में कितनी चीजें हैं, तो उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है ये 2 रकात सुन्नत नमाज फर्ज की. और 2 रकात सुन्नत नमाज की अगर आप फजर खजा होंगी तो भी आप इनको पढ़ेंगे, और अगर जमात की वजह से मिस हो गई तो फिर आप फर्ज नमाज के बाद पढ़ेंगे. जोहर में 4 रकात फर्ज से पहले और 2 रकात फर्ज के बाद पढ़ेंगे. अस्र में कोई नहीं है नमाज रातिबा में से. मगरिब में मगरिब के 3 फर्ज के बाद पढ़ेंगे, और इशा में जो है 4 फर्ज के बाद 2 रकातें पढ़ी जाएंगी. टोटली ये 12 रकात होती हैं. फजर में 2, जोहर में 6, मगरिब में 2 और इशा में 2. सुनन रातिबा आर दीज 12 रकात विच आर prayed along with फर्ज नमाज. इन 12 रकातों के बारे में सही मुस्लिम की हदीस है, जिसके मुताबिक अगर जो कोई ये 12 रकात दिन में पढ़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उनके लिए घर है. ठीक है. तो ये 12 रकातें बहुत ही स्ट्रेस्ड है, इनको हमें पढ़ना चाहिए ताकि जन्नत में हमें घर मिले इंशाअल्लाह ताला. अल्लाह ताला ने हमको इतने मौके दिए हैं कि जन्नत के जो नेमतें हैं उनको हम हासिल करें, तो ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम जन्नत में घर अपना पक्का कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला. गैर मुअक्किदा ये ज्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे. वो क्या है? असर से पहले के 4 रकातें, मगरिब से पहले 2 और इशा से पहले 2. ये भी कुछ अहादीस से साबित है, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है. मुअक्कदा या फिर ये 12 जो रकातें सुनन रातिबा इनको कहा जाता है, ये ज्यादा जो है स्ट्रेस्ड है. एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, मेनली हमारा एक कॉन्सेप्ट ये होता है, फजर की कितनी रकातें? फजर की 4 रकात. जोहर की कितनी रकातें? जोहर की 12 रकात. असर की कितनी रकातें? रट्टू जो है तोते की तरह याद दिलाई जाते हैं, असर के 8 रकात. मगरिब के कितने? मगरिब के जो है 5 रकात. इशा के 17 रकात. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई कि फजर के 4, जोहर के 12, असर के ये कोई चीज हमको नहीं सिखाई गई. फर्ज नमाज जो है बस वही है. फजर के 2 रकात है, जोहर के 4 रकात है, असर के 4 रकात है, मगरिब के 3 रकात है और इशा के 4 रकात. ठीक है.
اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فجر کے کتنے رکعتیں ہیں آپ کہیں گے 2 رکعت. ظہر کے آپ سے پوچھے کہ کتنے ہیں آپ کہیں گے 4 رکعت. عصر کے آپ سے کوئی پوچھیں گے تو کتنے ہیں 4 رکعت. مغرب کے آپ سے کوئی پوچھیں گے کتنے ہیں 3 رکعت. اور عشاء کے آپ سے کوئی پوچھیں گے تو آپ کہیں گے 4 رکعت. باقی جو ہے جو ابھی ہم نے سنتیں بتائی ہے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو فجر کی نماز کے یا پھر نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے ہم ان کو پڑھیں گے. یہ سنن الراتبہ ہے. اور جس طرح ہم نے وضو اور غسل کے obligatory parts and سنت پارٹ یہ لیا تھا, رائٹ. وضو میں ہم نے لیا تھا کہ یہ جو ہے obligatory ہے, اگر اتنا کریں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا. اسی طرح غسل میں بھی ہم نے لیا تھا کہ پوری باڈی کو ہم اگر ویٹ کر لیں گے تو ہمارا غسل ہو جائے گا. سملرلی اگر یہ فرض آپ کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, آپ کی فجر کی نماز ہو گئی الحمدللہ اگر آپ نے 2 رکعت فجر کے پڑھ لیے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اسی طرح آپ نے ظہر کے اگر صرف 4 رکعت پڑھ لیے تو آپ کی نماز الحمدللہ ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی آپ کی نماز. اسی طرح عصر کے بھی آپ نے 4 رکعت پڑھ لیے, مغرب کے 3 پڑھ لیے, عشاء کے بھی 4 پڑھ لیے, آپ کی نماز الحمدللہ ہو گئی. اور وہ نماز جس کا سوال کیا جائے گا کب, آخرت میں جو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا یہ فرض نمازوں کا ہوگا. آخرت میں سب سے پہلا سوال جو نمازوں کا ہوگا ان نمازوں کا ہوگا, یہ فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. آگے پیچھے جو سنن راتبہ لگائی جاتی ہے وہ سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اس طرح رکعتوں کو آگے اور پیچھے جو ہے نماز کے لگا کر پڑھتے. سیکنڈلی ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں فجر کے 4 رکعت یہ تو کلیئر ہے, 2 سنت. فجر کے جو ہے 2 رکعت ہوں گے اور یہ 2 رکعت ہوں گے. ظہر کے جس طرح ہم نے لیے 4 پہلے پڑھیں گے اور 2 بعد میں پڑھیں گے فرض کے. عصر کے صرف 4 ہی پڑھیں گے, غیر موقدہ ہے 4, ایکسٹرا 4 آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لے. لیکن کوئی آپ سے پوچھے عصر کے کتنے رکعتیں ہیں, یو کین ناٹ سے کہ عصر کی 8 رکعت ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا عصر کی 8 رکعت. عصر کی 4 ہی رکعتیں ہیں. پھر دوسری جو 4 ایکسٹرا بتائی جاتی ہے وہ موقدہ بھی نہیں ہے, غیر موقدہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مغرب کے بھی کیا ہے, آپ 3 فرض پڑھیں گے, 2 سنت اگر آپ پڑھ لیں گے تو بہت اچھا ہے, نہیں تو 3 رکعت سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اور عشاء میں ایک غلط کانسیپٹ یہ کہ 17 رکعت, یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ عشاء کے 17 رکعت ہے. عشاء میں 4 رکعت فرض ہے, 2 رکعت آپ کی سنت ہے, اس کے بعد وطر تو آگے میں لوں گی آگے کہ اس کا کیا ہے قصہ. تو اس طرح جو ہے. ہاں 2 رکعت نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے بھی ثابت ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن تو سے کہ عشاء کے 17 رکعت ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. یو وانٹ می ٹو ایکسپلین مقیدہ اینڈ مطلقہ. مقیدہ یعنی ریسٹرکٹڈ نماز ہے, جو جس طرح اب یہ نماز ہے, ٹھیک ہے, فجر کی 2 سنت ہے, آپ کو فجر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے, اینی ٹائم یو کین ناٹ پرے. اسی طرح جو ہے تحیت المسجد ہے, آپ مسجد میں جب انٹر ہوں گے تب پڑھیں گے. مطلقہ یعنی unrestricted نماز, whenever you want to pray you pray. نماز ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جب بتایا گیا تبھی آپ پڑھیں. unrestricted نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اللہ کی یاد آئی, آپ کو رونا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے, کچھ گڑ گڑانا ہے, یا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, یا کوئی آپ کو مدد چاہیے, unrestricted ہے, any time you can pray نماز, تو وہ جو ہے اس کو مطلقہ کہیں گے. اور یہ unrestricted نماز کو ممنوع وقت پر نہیں پڑھنا ہے, جیسے ہم پہلے لیے تھے. یس, مطلقہ یعنی بنا عذر والی نماز. ظہر کے بعد 2 اور رکعت غیر موقدہ میں نہیں, ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں موقدہ میں آتی ہیں, کیونکہ 4 + 2 6 ہے. فجر اگر قضا ہو گئی تو اس کی 2 سنتیں بھی پڑھنا ہے قضا میں. جی ہاں, فجر اگر قضا ہو گئی تو 2 سنتیں بھی قضا میں پڑھنا ہے, بیکاز ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عشاء کے بارے میں پھر سے بتائیے. عشاء کے بارے میں ایک ہمارے پاس غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہے. عشاء کی 17 رکعتیں نہیں ہوتی ہے. عشاء میں آپ 4 فرض پڑھیں گے اور اس کے ساتھ 2 جو ہے سنت موقدہ ہے. سنن الراتبہ جو ہے آپ نماز کے ٹائم میں ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے.
جیسے ظہر کا جو ٹائم ہے اسی میں آپ ظہر کے ساتھ آگے پیچھے پڑھیں گے. آپ یہ نہیں کہ میں ظہر کی فجر کی 2 رکعت تہجد کے ساتھ پڑھ لی, ویسا نہیں. سنت سے یہ ثابت ہے کہ نماز کا ٹائم شروع ہونے کے بعد سنن راتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اب میں تہجد کو اٹھی, اب ویسے بھی فجر کی نماز کا تو حصہ نہیں ہے بول دیے, تو میں تہجد کی نماز کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لوں گی, نہیں. سنت سے یہ ثابت ہے کہ سنن راتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم شروع ہونے کے بعد اسی ٹائم میں پڑھتے. مطلقہ ممنوع ٹائم میں جو ہم لوگ جو ٹائم میں, جیسے سن سیٹ سے پہلے اور سن رائز کے بعد اور بالکل جب سر کے اوپر سورج ہے, ہم نے ٹائم ریسٹرکٹڈ ٹائم پڑھے تھے نا, عصر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, تو وہ ٹائمز میں جو ہے یہ نماز نہیں پڑھنا ہے, مطلقہ نماز نہیں پڑھنا ہے. ظہر کے فرض نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اگر آپ کی کسی وجہ سے مس ہو رہی ہو, سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پڑھیں, لیکن اگر آپ یو ہیو ٹو پریفر اٹ, لائک کبھی بھی فرض نماز کو آپ کو پریفر کرنا ہے اوور سنت, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے, جماعت سے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ 4 سنت جو ہے پہلے پڑھ کے جماعت جوائن کریں, تو آپ جماعت سے نماز پڑھیے, پھر 4 سنت آپ بعد میں پڑھ لیجئے. اسی طرح اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے نماز کا, یو کین کیچ اونلی فرض نماز, تو پھر آپ فرض نماز پڑھیے, سنت بعد میں پڑھ لیجئے. مؤکدہ نماز پڑھتے وقت دل میں سنت یا نوافل کی نیت سے پڑھنا چاہیے. جی ہاں, سنت یا نفل نماز الگ الگ نہیں ہوتی, ایک ہی چیز ہے. سنت اور نفل ایک ہی چیز ہے. دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری راتبہ ہے یا کیا ہے. تحت الوضو از مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. تحت الوضو آئی کین سے کہ مؤکدہ, اس میں ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے اسکالرس کا ہمیشہ کہ مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ. اگر ہم دیکھیں گے تو بہت زیادہ اسٹریسڈ تو نہیں ہے وہ, لیکن پھر ہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جنت ہے, تو پھر آپ دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین رہا. بعض وقت بعض چیزوں کے لیے ایک جو ہے لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ whether this come after the boundary or before the boundary. Similarly تحیت الوضو بھی اسی طرح ہے. مغرب کی قضا will only be 3, no need of 2 مؤکدہ. آپ جب مغرب کی قضا کریں گے تو 3 نماز آپ کریں گے تو مغرب ہو جائے گی آپ کی, مؤکدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ if you want اور آپ کی پریکٹس رہی ہے تو you can do قضا also. کیا ظہر کی 4 سنتیں فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ فرض سے پہلے پڑھیں. ہم سنت طریقہ یہ ہے کہ فرض سے پہلے پڑھیں. ابھی میں آپ کو بتائی کہ بیٹر ہے فرض سے پہلے پڑھیں, لیکن اگر فرض نماز چھوٹ رہی ہے یا جماعت چھوٹ رہی ہے تو فرض پڑھنے کے بعد پڑھیں. 4 رکعت سنت کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ 2 رکعت ہے تو 2 رکعت آرام سے پڑھ لیں. 4 رکعت فرض کیسا پڑھنا ہے کل ہم لیے تھے, لیکن 2 رکعت سنت کیسے پڑھیں گے؟ 4 رکعت اگر سنت ہے, جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے, رائٹ, تو وہ 4 رکعت سنت کو ہم 2 اور 2 میں سپلٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے 4 رکعت فرض نماز ہے, ظہر کی 4 رکعت فرض ہے, عصر کی 4 رکعت فرض ہے, ہم ان کو سپلٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے. ہم کو 4 رکعت کنٹینیوس ہی پڑھنا ہے, ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے, 2 تشہد کے ساتھ فرض نماز پڑھنا ہے. لیکن سنت نماز اگر 4 ہے تو 2 اور 2 میں سپلٹ کر کے پڑھیں گے, اینڈ یہ موسٹ ریکمینڈڈ طریقہ ہے. گاٹ اٹ؟ جیسے ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت فرض ہے اس کو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے, سلام پھیر لیں گے, پھر کھڑے ہوں گے, 2 رکعت سلام پھیر لیں گے, پھر ہم اس طرح سے پڑھیں گے. یہ موسٹ ریکمینڈڈ طریقہ ہے. سیکنڈلی 4 رکعت نماز ہم پڑھیں گے ایک تشہد کے ساتھ, یعنی فرض نماز تو ہم 2 تشہد کے ساتھ ہی پڑھیں گے. 4 رکعت فرض ہے تو پہلا تشہد ہمارا واجب ہے, لیکن سنت جو ہے نماز جو ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت سنت اگر ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم وداؤٹ فرسٹ تشہد بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی سنت سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں 4 کنٹینیوس رکعتیں وداؤٹ فرسٹ تشہد. تو اب یہاں پہ کیا ہے, ہم 2 and 2 میں سپلٹ کر کے 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. 4 رکعت کنٹینیوسلی with 1 سلام وداؤٹ فرسٹ تشہد, صرف سیکنڈ تشہد پڑھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سنت نماز میں اگر فرسٹ تشہد چھوٹ جائے تو سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. دین تھرڈ سنت کو ہم تھرڈ جو ہے 4 رکعت سنت جس طرح فرض نماز پڑھی جاتی ہے
उस तरह 2 तशहुद के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 and 2 में स्प्लिट करना ये सबसे ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, जोहर की 4 सुन्नतें 2-2 करके आप पढ़ सकते हैं, या फिर 4 एक साथ बगैर फर्स्ट तशहुद के भी पढ़ सकते हैं, या फिर जिस तरह फर्ज नमाज पढ़ी जाती है उस तरह भी पढ़ सकते हैं। तीनों तरीके अलाउड है। बेस्ट ये है कि आप कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी इस तरह पढ़े, ताकि हर तरह की सुन्नत आप प्रैक्टिस करें। जहां पर एक से ज्यादा तरीके जो है आपको सुन्नत से साबित है, तो आप डोंट स्टिक टू वन तरीका, आप जो है इसमें स्विच करते रहिए, ताकि हर सुन्नत प्रैक्टिस करने का जो है अज्र आपको मिले इंशाल्लाह। हर तरीके से पढ़ सकते हैं, तीनों तरीके अलाउड है। जी हाँ, सुन्नत में क्या करें, फर्ज नमाज में तो हम क्या करेंगे कि फातिहा के बाद यानी 2 रकात में, लास्ट 2 रकात में सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा तिलावत नहीं करेंगे। लेकिन सुन्नतों में चारों में अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं। जी हाँ, 2 रकात सुन्नत की नियत करेंगे, सलाम फेर लेंगे, आपकी 2 रकात खत्म हो जाएंगी, फिर खड़ेंगे, फिर आप नियत करेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे। 2 रकात नफील इन जोहर एंड सिमिलरली 2, अब देखें उसमें जोहर के बाद के 2 तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगरिब के बाद के भी तो हम सिंपली 2 पढ़ लेंगे। लेकिन जहां पर 4 आते हैं वहां पर मैं बता रही हूँ, जैसे 4 जोहर में आएंगे, ठीक है, उसके अलावा पर गैर मुअक्किदा 4 असर में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई भी सुन्नत, सपोज आप जो है अल्लाह ताला से मदद मांगने के लिए ज्यादा सुन्नतें 4 नहीं 6 रकात पढ़ना चाह रहे हैं, 2 नहीं 4 नहीं 6 पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप एक सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं 6 रकात। सुन्नतों को पढ़ने का सबसे बेस्ट जगह घर है। हमारे लिए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी घर में ही पढ़ते नमाज, लेकिन मर्दों के लिए भी जो है फर्ज नमाज वो मस्जिद में पढ़े, और सुन्नत जो है घर में अगर पढ़े तो वो बेस्ट जगह है। मस्जिद में पढ़ी जा सकती है लेकिन बेस्ट जगह घर है। और सुन्नत और नवाफिल नमाजों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है बहनों। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे आपका साथ जन्नत में चाहिए, यानी एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे आपका साथ जन्नत में चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कसरत से सजदा करो, यानी नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। तो कसरत से अगर सजदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमें मिलेगा। हमने कितनी चीजें अभी तक पढ़ी, देखिए आप, तहतुल वजू की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तहतुल मस्जिद की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुनन रातिबा, 3 चीजें तो अब तक हो गई। तो डेली इनको अपने नमाज का यानी अपने रूटीन का हिस्सा बना ले तो इंशाअल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी हमें मिल सकता है। और कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी है। आप देखिए 2 रकात वजू के बाद पढ़िए, कोई मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है। दिन में ये 12 रकात है, ये तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं। तो छोटी छोटी चीजों को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ये छोटी छोटी चीजें वहां पर एडअप होके इंशाअल्लाह बहुत बड़ी उसमें शक्ल में हमको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से हम अच्छी उम्मीद भी रखते हैं। देन वित्र की नमाज। वित्र की नमाज सबसे पहले इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, ठीक है, गॉट इट। हम क्या समझते हैं, इशा की नमाज में वित्र है, लेकिन वित्र की नमाज इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, वित्र अलग चीज है। इशा की नमाज का टाइम कब तक है? हम पढ़े थे कि इशा की नमाज का टाइम टिल मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात तक जो है इशा की नमाज का टाइम है, और उसको हमने क्या किया था, कैलकुलेट भी किया था, राइट। इशा की नमाज का टाइम जो है आधी रात तक है, लेकिन वित्र की नमाज का टाइम टिल फज्र है, ठीक है। वित्र की नमाज का टाइम फज्र है। कब से है? फ्रॉम द टाइम वी प्रे आवर इशा से फज्र तक है। तो अगर हम जो है इशा की नमाज जब भी पढ़ेंगे, चाहे वो अज़ान होने के बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, रात में जब भी हम पढ़ेंगे, इमीडिएटली हमारा इशा की नमाज ऑफर करने के बाद हमारे लिए वित्र का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इशा की नमाज का टाइम आधी रात में खत्म हो जाता है, लेकिन वित्र की नमाज का टाइम पूरा फज्र तक रहता है, जब तक फज्र का टाइम शुरू नहीं होता। तो वित्र की नमाज के बारे में अबू दाऊद की हदीस भी है, मन लम युतिर फलैस मिन्ना, जिसने वित्र नहीं पढ़ी वो हम में से नहीं। कितनी बड़ी एक उसके अंदर वार्निंग है। देखिए, जो वित्र नहीं पढ़ा वो हम में से नहीं, यानी वो ईमान के एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो ईमान के दायरे से बाहर हो जाता है, या ही विल नॉट बी काउंटेड एज अ मुस्लिम वन हू डजंट प्रे वित्र। एक ये सेंस इस हदीस में आता है कि जो जिसने वित्र नहीं पढ़ी वो हम में से नहीं। तो आप देखिए कि जिसने वित्र नहीं पढ़ी वो हम में से नहीं, तो वित्र हमें पढ़ना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए।
ٹھیک ہے. وطر ایک رکعت جو آڈ نمبر کی ہوتی ہے وہ وطر ہوتی ہے. وطر کی کتنے رکعتیں ادا کی جا سکتی ہے؟ ایک رکعت منیمم. جو ہم میں سے نہیں ہے, اگر آپ ایک رکعت پڑھ لیں گے تو ہم میں شامل ہو جائیں گے. 3 بھی پڑھی جا سکتی ہے, 5 بھی پڑھی جا سکتی ہے, 7 بھی پڑھی جا سکتی ہے, 9 بھی پڑھی جا سکتی ہے, 11 بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور میکزیمم نمبر آف رکعتیں وطر کی 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹڈ ہے. سب سے پہلے ایک چیز یہاں پر سمجھیے کہ میں جیسے آپ کو بتائی وطر کیا ہے, عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. وطر کے ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے ہم وی آفر آور عشاء کی نماز ٹل دا ٹائم آف فجر. وطر کی نماز, تہجد کی نماز, تراویح کی نماز, قیام اللیل, یہ سب ایک ہی نماز ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ایک ہی نماز ہے, یہ الگ الگ نماز نہیں ہے. وطر جسٹ وی میک اٹ آڈ. تہجد رات کے آپ حصے میں پڑھی جاتی ہے. تراویح رمضان میں ہم تہجد پڑھتے, اسی کو تراویح ہم بولتے. تراویح کیا ہے؟ کوئی الگ نماز نہیں ہے. تراویح جو ہے تہجد کی نماز ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے. ٹھیک ہے. قیام اللیل کیونکہ وہ رات کے لیٹ حصے میں پڑھا جاتا ہے, تہجد ہی ہے لیکن رات کے لیٹ حصے میں, یا پھر رات بہت زیادہ رات ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے, اس لیے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. ادروائز وطر, تہجد, تراویح, قیام اللیل یہ سب ایک ہی نماز ہے, یہ الگ الگ نماز نہیں ہے. مسافر کمبائنڈ نماز میں عشاء کے ٹائم سے پہلے پڑھ لے گا. یعنی اب کوئی ٹریول کر رہے ہیں, مغرب اور عشاء کمبائن کر کے پڑھ رہے ہیں. عشاء کا ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا ہے لیکن مغرب میں عشاء کی نماز کمبائن پڑھی جا رہی ہے, تو امیڈیٹلی عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ وطر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. قضا میں ایون نمبر کیا جائے گا, وطر تو آڈ نمبر ہے. ٹھیک ہے, یعنی 1 3 5 7 9 11. اب آپ کو کیسی وطر پڑھنے کی عادت ہے؟ 1 پڑھنے کی عادت ہے, 3 پڑھنے کی عادت ہے, 5 پڑھنے کی عادت ہے, 7 پڑھنے کی عادت ہے. اتنا تو نہیں پڑھتے, یوزلی 3 پڑھتے, یا پھر 5 7 بھی اگر کسی کو پڑھنے کی عادت ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سنت سے ثابت ہے, تو آپ اس کو سوئچ کرتے رہیے ہمیشہ, ڈونٹ اسٹک ٹو 1. اگر قضا ہو گئی کسی وجہ سے, آپ نہیں پڑھ سکے, تو دن میں یو ول میک اٹ ایون. ٹھیک ہے, یہ سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مس ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, دن میں اس کو ایون کرتے. یعنی آپ اس کو قضا جب کریں گے, کیونکہ جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو اس کو بھی قضا کرنا ہے. تو پھر جب قضا آپ کریں گے تو جو بھی آپ کی پریکٹس رہی ہو, اگر 1 رکعت پڑھنے کی پریکٹس رہی ہو تو یو ول ڈو قضا 2. اگر 3 پڑھنے کی عادت رہی ہو تو یو ول ڈو قضا 4. اگر 5 پڑھنے کی عادت رہی ہو یو ول ڈو قضا 6. وطر کو پڑھنے کا طریقہ, وطر کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, اب ہم لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اگر آپ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو سنگل 1 رکعت آپ وطر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کھڑے ہوں گے تکبیر کے ساتھ, سورہ فاتحہ جو بھی پڑھنا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ بیٹھیں گے, تشہد اور سلام, 1 رکعت آپ کی ہو گئی. اگر آپ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. کیا طریقے ہیں؟ 2 رکعت آپ پڑھیں گے الگ. ٹھیک ہے, جیسے نارملی 2 یونٹس پڑھے جاتے ہیں, 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں گے, اس کے بعد پھر سے کھڑے ہوں گے, پھر سے تکبیر, پھر سے 1 سنگل رکعت آپ الگ سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ وطر کی نماز کا 3 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں, تو یہ ایک طریقہ ہے. سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ 3 کنٹینیوس رکعتیں آپ پڑھیں گے وتھ 1 سلام, بیچ میں تشہد نہیں پڑھیں گے. گاٹ اٹ؟ جب ہم 3 رکعت وطر کے پڑھتے ہیں تو مغرب کے 3 رکعت کی طرح ہم نہیں پڑھیں گے اس کو, کیونکہ سنت سے یہی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وطر کے کنٹینیوسلی پڑھتے تو ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے. اور ایک حدیث بھی آتی ہے کہ وطر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو, وطر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو, یعنی 3 رکعت کو مغرب کی طرح, مغرب کی نماز کی طرح 2 تشہد کے ساتھ مت پڑھو, لیکن ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں اگر آپ 3 رکعت پڑھ رہے ہیں. کیا ہے؟ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, سلام پھیر لیں, پھر اس کے بعد کھڑے رہیں اور 1 سنگل رکعت الگ سے پڑھیں. یا سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ 3 رکعت آپ کنٹینیوسلی پڑھیں گے, فرسٹ تشہد اس میں نہیں پڑھیں گے, لاسٹ والا ایک ہی تشہد پڑھیں گے اور آپ لوگ سلام پھیر لیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اب 5 7 9 11 یا 13 رکعت وطر پڑھ رہے ہیں تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے
کہ آپ اگر 5 رکعت پڑھ رہے ہیں تو کنٹینیوس پورے 5 رکعت پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لاسٹ والا صرف ایک تشہد پڑھیے ان دا اینڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5 and 7 کے لیے کنٹینیوس اونلی 1 تشہد ان دا اینڈ وتھ 1 سلام، صرف یہی ثابت ہے سنت سے۔ لیکن 9، 11، 13 اس کے لیے کیا ہے، ایک تشہد آپ 9 رکعت میں، ایک تشہد 8 رکعت میں پڑھیں گے، ایک تشہد 9 رکعت میں پڑھیں گے۔ اسی طرح 11 رکعت میں ایک 10ویں اور ایک 11ویں، اور 13 رکعت میں ایک 12ویں اور 13ویں رکعت میں 2 تشہد پڑھتے ہوئے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ آل کنٹینیوس وتھ 1 سلام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 5th and 6th میں ایک ہی تشہد پڑھنا ہے، لیکن 9th، 11th and 13th رکعتیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کو ہم بیسیکلی 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ 9، 11 یا 13 رکعت ہم وتر کی پڑھیں گے تو ہم 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے 2 2 2، جیسے 9 رکعت اگر ہے تو ہم 8 رکعت 2 رکعت 2 2 2، اس طرح 8 رکعت پڑھ لیں گے، پھر آخری کی سنگل ایک وتر الگ پڑھیں گے۔ یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، پوری کنٹینیوس 8 رکعت میں ایک تشہد، 9 رکعت میں ایک تشہد، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا پھر پورے ٹوگیدر وتھ 1 تشہد 1 سلام۔ تینوں طریقے سنت سے ثابت ہے، تینوں طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن 5 یا 7 ہم پڑھیں گے، 5 یا 7 وتر کے اگر پڑھیں گے تو صرف ایک تشہد سے ہی سنت سے ثابت ہے، 2 نہیں پڑھے جائیں گے۔ بیسٹ ہے کہ آپ ایک سلام کے ساتھ پورے کنٹینیوس پڑھیں، یا پھر کیپ چینجنگ دا ویز، کیونکہ ہر سنت ہم فالو کریں گے، ٹھیک ہے، ہر سنت فالو کرنے کا ہم کو اجر ملے گا۔ کبھی اس طرح پڑھیے، کبھی اس طرح پڑھیے، کبھی ایک تشہد کے ساتھ پڑھیے، کبھی 2 تشہد کے ساتھ پڑھیے، کبھی جو ہے اسپلٹ کر کے پڑھیے، کیپ چینجنگ، سب سنت سے ثابت ہے۔ پورے طریقے جتنے میں بتائی وتر کے پورے سنت سے ثابت ہے، تو سوئچ کرتے رہیے طریقوں کو۔ پھر وتر کو رات کی آخری نماز بنانا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی مستحب ہے کہ رات میں آخری میں جو ہے سب سے وتر پڑھے۔ ایک اور حدیث یہ بھی آتی ہے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے۔ دعائے قنوت کب پڑھنا ہے؟ لاسٹ رکعت میں، رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بیٹر ہے، موسٹ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ رکوع کے بعد پڑھیں، رکوع سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، دونوں سنت سے ثابت ہے، لیکن رکوع کے بعد زیادہ روایتوں میں آتی ہے، یعنی رکوع سے پہلے بھی سنت سے ثابت ہے، رکوع کے بعد بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن جو روایتیں ہم کو زیادہ ملتی ہے وہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کی ملتی ہے۔ دعائے قنوت میں ہاتھ سینے تک اٹھانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، تو آپ دعائے قنوت میں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بھی جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الله ربي والإسلام